بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ دعا زہرا کے گواہ ہونے کے بعد 10 دن میں ظہیر گینگ نے کیا کچھ کیا، حقائق سامنے آ گئے جس میں دل دہلا دینے والے انکشاف کیے گئے ہیں۔ ظہیر گینگ 10 دن بچی کے ساتھ کیسے ظلم ڈھاتا رہا۔ دعا زہرا کا اپنے ہی والد کے خلاف بیان کس کے کہنے پر دیا۔ سب کچھ سامنے آنے کے بعد ظہیر گینگ کی گرفتاری کسی بھی وقت متوقع کی جا رہی ہے۔ مجسٹریٹ کو بھی گواہان کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ مجسٹریٹ صاحب بتائیں گے جب دعا کا بیان ریکارڈ کروایا گیا اس وقت بچی کی حالت کیا تھی، اور اس وقت ظہیر گینگ سے بازیاب کروایا گیا اس وقت بچی کی حالت کیا تھی۔ اب تو میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے، بچی کی عمر 15 سال ثابت ہو چکی ہے۔ نکاح کی جانب سے بھی واضح انکشاف کر دیا گیا ہے۔ میں نے ظہیر اور دعا کا نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسا کلپ شیئر کرنے والے ہیں جس میں ظہیر گینگ کی ایسی شترول ہونے والی ہے کہ ظہیر گینگ کا بچنا اب ناممکن ہے۔ انشاءاللہ ظہیر شبیر نور بی بی جیل میں جائیں گے۔ دعا زہرا اپنے والدین کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر پر چلی جائے گی۔ وکیل کی جانب سے کہے گئے الفاظ ہیں کہ اس ٹولے نے ریاست کی بدنامی کی اور پاکستان کے شہریوں کی بدنامی کی، پاکستان کے نہیں دنیا کے والدین کا دل دکھایا۔ ہم اس چیز کے لیے کھڑے ہوئے جو بندہ پہلی دفعہ کھڑا ہو گیا، مہدی علی کاظمی، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شاید یہ رویہ، یہ روایت رک جائے، جو بچیاں اور بچے جس طرف جا رہے ہیں وہ چیز روک دی جائے۔ اس کو روکنے کے لیے ہم سب اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں۔ شاید میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن جب CDR آئی تو ہمیں پتہ چلا یہ چیزیں ہیں۔ گاڑی کا پتہ چلا تو پولیس کی کارروائی سے پتہ چلا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پولیس کے چلان کے اندر لو میرج کا لکھا ہوا ہے، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے جو لوگ ان لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس چلان کو پڑھ لیں۔ اگر ان لوگوں کے اندر تھوڑی سی غیرت ہو تو اپنے پروگراموں کے اندر، اپنے ولاگ کے اندر، اپنی ہر جگہ کے اندر اس چلان کو لوگوں کو پڑھ کر سنا دے کہ پولیس کیا کام کر رہی ہے۔ ان باتوں کے بعد ان لوگوں کو ایک گروہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ لوگ پلاننگ سے کسی کی بچی کو اٹھا کر نہیں لے کر گئے۔ یہ لوگ جگہ جگہ کسی کی بچی کو نہیں چھپاتے رہے۔ ماں اٹھ کر کہتی ہے ہمیں اچانک ہی پتہ چلا، دعا ہماری بہو ہو گئی ہے تو ہم نے بہو کے طور پر اس کو قبول کر لیا۔ ہمیں تو دعا کہتی ہے کہ مجھے تم لوگ مار دو، مجھے میرے ماں باپ کے پاس نہ بھیجنا۔ بیٹا کچھ اور کہتا ہے، قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولے گے۔ ریاست اس چیز سے بدنام ہوتی ہے سر، ان چیزوں سے نہیں ہوتی۔ وہ ریاست کے حق سچ کی بات کر کے ہم ٹھیک رپورٹنگ کریں، حق سچ کی بات کریں، قانون کی وضاحت کریں۔ مجھے جو قانون پتہ ہے وہ ان کے سامنے رکھو۔ بابر صاحب ان کے خلاف ثبوت پیش کریں۔ ان کی واٹس ایپ کی چیٹ آپ کے سامنے ہے۔ ان چیزوں سے ریاستیں بدنام نہیں ہوتی، اس سے ریاست کا وقار بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اینکر نے کہا قریشی صاحب یہ سوال بار بار آ رہا ہے، یہ خاتون یہ سوال کر رہی ہیں، فریدہ اسلام صاحبہ وہ یہ سوال کر رہی ہیں ظہیر اور شبیر کو مہمان کیوں بنا کر رکھا ہوا ہے، اتنی مہمان نوازی کیوں کی جا رہی ہے۔ ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہے لیکن وہ عدالت میں بدماشوں کی طرح آتے ہیں۔ اقرار الحسن کی رپورٹ کے مطابق ابھی دعا زہرا کے MLO پر بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ MLO رپورٹ ظہیر گینگ کے لیے گلے کا پھندا ثابت ہوگی یا پھر مہدی علی کاظمی کی مشکلات میں بھی اضافہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اقرار الحسن نے سائمہ کاظمی کے منہ بولے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اقرار الحسن نے سائمہ کاظمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دعا کو ان سے ضرور ملوائیں گے اور ظہیر گینگ کو اپنے آخری انجام تک پہنچائیں گے۔ اقرار الحسن نے سچ ثابت کر دیا۔ MLO پر سماعت ہوگی جو ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ ظہیر کمپنی کی عبوری ضمانت پر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے اقرار الحسن کی جانب سے اگلی سماعت پر تمام ویڈیو ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ کسی بھی صورت ظہیر گینگ کی خیر نہیں اور کسی بھی صورت ظہیر گینگ بچ نہیں پائے گا۔ ظہیر گینگ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اقرار الحسن نے پہلے ہی اس گینگ کی خوفناک اصلیت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے یہ گینگ بچیوں کو پیار بڑی باتوں سے پھنسا کر گھر سے بھگاتا ہے اور بعد میں فروخت کر دیتا ہے یا فحاشی کے اڈے پر چلاتا ہے۔ ظہیر شبیر نور بی بی جو پہلے ہی دن سے جھوٹ بول رہے تھے۔ ہم دعا زہرا کے اغوا کے وقت لاہور میں تھے جبکہ CD رپورٹ آنے کے بعد یہ اعتراف جرم کر لیا گیا۔ دعا کے اغوا والے دن کراچی میں آئے تھے۔ ایک اور دل دہلا دینے والا انکشاف بھی سامنے آ چکا ہے۔ دعا کو کراچی سے لاہور لے جانے کے لیے ایک نہیں 2 گاڑیاں آئی تھیں۔ ان گاڑیوں میں شبیر ظہیر کے علاوہ اور کون کون لوگ تھے ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ محمد آصف مان چکا ہے کہ جو سم اغوا میں استعمال کی جاتی تھی وہ میرے نام پر ہے، اس کا تعلق پاکپتن شریف سے ہے، جبکہ شبیر کے گھر کی خواتین کے نام پر بھی سم نکالی گئی تھیں۔ اس طرح کوئی ان پر شک نہیں
نہیں کرے گا اور یہ گینگ کبھی بھی نہیں پکڑا جائے گا، لیکن اس گینگ کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اس گینگ کے خلاف اقرار الحسن اور جبران ناصر کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ دونوں پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جو کسی کیس میں انمول ہو جائیں تو اس کیس کو اپنی حتمی شکل تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ اللہ پاک ظہیر اور شبیر کو اپنے انجام تک جلدی سے جلدی پہنچائے اور دعا زہرا اپنے والدین کے پاس واپس گھر آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔